تو آپ نے اپنی بہن بیٹی کو بیچا نہیں ہے بلکہ اس کا نکاح کیا ہے، جو پھر سے واپس گھر نہیں لوٹ سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے علی سرداری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، گزشتہ روز میں سیالکوٹ ڈسکا میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا، جس میں ساس نے بہو کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ ساس بہو کی رشتے میں خالہ بھی لگتی ہے۔ تو میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ تو ایک جان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کی جو بہو تھی وہ ماں بننے کے بھی قریب تھی۔ تو واقعہ ساری تفصیلی گفتگو آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ غور طلب ہے۔ تو جب ہم بہن بیٹی کا ہاتھ کسی دوسری فیملی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جب دو فیملیوں کا آپس میں باہمی تعلق و قائم ہوتا ہے، تو کمزوری کہاں پہ آتی ہے؟ وہ کمزوری آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بالخصوص والدین بھی اس پیغام کو ضرور سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو جب اپنی بہن بیٹی کا ہاتھ دوسری فیملی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، جب رخصتی کا وقت قریب آتا ہے، اس وقت ہم بہن یا بیٹی اس کے کان میں یہ نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت کیا کرتے ہیں کہ بیٹی، ہماری عزت کا خیال رکھنا ہے، ہماری جو پگڑی ہے وہ داغدار نہ ہو جائے۔ تو جب بیٹی دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، ساس سسر دیور دیگر جو فیملی ممبر ہیں، وہ اس بیٹی کے ساتھ بہن کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ظلم کرتے ہیں۔ وہ یہ سارے ظلم فقط اس لیے برداشت کرتی ہے کہ میرا جو رشتہ ہے وہ برقرار رہے، میرا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ اور وہ یہ ساری باتیں اپنے والدین کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتی۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں یہ ساری باتیں اپنے والدین کے ساتھ شیئر کروں گی، ظاہر ہے پھر وہ ساس سسر کو کمپلین کریں گے کہ آپ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے ظلم اس وجہ سے برداشت کرتی ہے کہ میرا گھر بچ جائے، اور یہ ساری باتیں اپنے دل میں سما کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو جب آپ اپنی بہن بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، اس وقت اسے اس طرح کی نصیحت نہ کیا کریں، اس کا حوصلہ نہ ہارا کریں، بلکہ اسے نصیحت کیا کریں کہ بیٹی، اگر ساس سسر کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہ ہوا، دیگر جو فیملی ممبر ہیں اگر ان کا برتاؤ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، تو آپ واپس گھر آ سکتی ہیں۔ آپ کے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، آپ کو کھانا ملے گا، آپ کو گھر ملے گا، آپ کو پہلے جیسا پیار ملے گا۔ تو آپ خدارا یہ نصیحت کیا کریں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو۔ تو آپ نے اپنی بہن بیٹی کو بیچا نہیں ہے بلکہ اس کا نکاح کیا ہے، جو پھر سے واپس گھر نہیں لوٹ سکتی۔ تو بقیہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کس قدر یہ سفاکی اور درندگی کی انتہا کر دی گئی ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو سکا خون ہے وہ بھی اس حد تک جا سکتا ہے۔ ہم نے تو یہ محاورہ سن رکھا تھا، اپنوں میں رشتہ کرنا چاہیے، جو اپنے ہوتے ہیں جب وہ مارتے ہیں وہ چھاؤں میں پھینکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کیا کر دیا گیا؟ تو پھر لاش کے ساتھ اس قدر زیادتی کی گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی لشکر کو کسی جنگ کے لیے روانہ فرماتے تو آپ یہ نصیحت فرماتے کہ جنگ میں عورتوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، اور لاشوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ تو جنگ میں بھی کفار کی لاشوں کی حرمت کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پہ تو عجیب بات ہے، مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ تو پھر لاش کے ٹکڑے کیے گئے اور آگ میں اس وجہ سے جلایا گیا کہ اس کے جو نقش و نگار ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کی پہچان نہ ہو سکے، کل کو اگر پتہ بھی چل جائے۔ تو خدارا اپنی بیٹیوں کا خیال رکھا کریں، ان سے پوچھا کریں
कई महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, उनकी कोई खबर ही नहीं होती। कि उनसे पूछा करें कि आपके साथ कोई ज़्यादती तो नहीं कर रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और वालिदैन को ऐसा दिन कभी ना दिखाए।